خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک شخص جس کی زندگی 200 سالہ ہے وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، قوم نے اسے گھسیٹ کر کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کو دفن کیا جائے، اس کے اعمال ایسے ہیں، 200 سالہ زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، تو اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے کلیم، میرا ایک دوست مر گیا ہے، میرا ایک بندہ مر گیا ہے اور قوم نے اسے گھسیٹ کر کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے، تم قوم کو حکم فرماؤ کہ اسے اٹھائیں، غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز جنازہ خود پڑھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے واپس تشریف لائے اور قوم سے فرمایا کہ تم نے ایک اللہ کے بندے کو، اللہ کے دوست کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ قوم نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ تو اللہ والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ گندا بندہ ہے، 200 سالہ زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، اس کے عمل ایسے ہیں، اس قابل ہی نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، غسل و کفن دیا جائے۔ فرمایا، تم گندا کہہ رہے ہو، رب اسے بندہ کہہ رہا ہے، جلدی اٹھاؤ۔ اٹھایا، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھائی کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، مالک تو بندہ کہتا ہے، قوم اسے گندا کہہ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، پیارے کلیم، قوم سچ کہہ رہی ہے، اس کی 200 سالہ زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے، وہ ایک برا بندہ تھا، لیکن ایک دن اس نے جب تورات کو کھولا تو تورات کو کھول کے جب وہ پڑھنے لگا تو میرے محبوب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب محمد آیا تو اس نے پیار سے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا۔ مجھے اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ اپنے محبوب کے نام کی تعظیم کی وجہ سے بخش دیے اور میں نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ بعض روایتوں میں کہ اس کا حوروں سے نکاح بھی فرما دیا۔ تو کیا خوب اسم محمد کی برکت ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص کبریٰ میں لکھا، جن کو 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، اور وہ اپنی صدی کے مجدد بھی ہیں، 1000 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ اسی طرح علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں لکھا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، دیگر بھی کئی محدثین نے اس واقعے کو اپنی کتب میں لکھا۔ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ جو آپ کا غلام، آپ کا امتی بھی بنا لے گا، انشاءاللہ اس پر بھی فضل و رحمت ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ کراچی میں نارتھ قبرستان ایک بندہ دوپہر کے وقت حاضر ہوا تو اس نے ایک قبر پر قدرتی سایہ دیکھا، جب وہ قریب گیا تو خوشبو آ رہی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے چند دوستوں کو بھی یہ منظر دکھایا۔ پھر اس قبر والے کے گھر کا پتہ کر کے جب وہ پہنچے تو پوچھا کہ مرحوم کون سا اچھا کام کرتے تھے، تو گھر والوں نے بتایا کہ ان کی ایک عادت تھی
یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ ورد پڑھتے رہتے تھے، درود و سلام پڑھتے رہتے تھے، تو بس معاملہ صاف ہو گیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہیں، انہی کے نام کا وظیفہ کریں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بگڑے کام سدھر جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آفات دور ہو جائیں گی، رزق میں برکت آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام روزانہ 500 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ غریب بندہ تھا، اس نے یہ وظیفہ اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے، چوم کر آنکھوں سے لگانے، درود و سلام پڑھنے اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔